अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आपके बगैर मेरा गुजारा नहीं। कल वीडियो नहीं डाल सकी क्योंकि बर्थडे थी, और आज मैंने कहा आज तो ज़रूर डालनी है। तो जनाब, वही आज के टॉपिक हैं, रिव्यूज़ हैं, मज़े मज़े के। एंड तक वीडियो ज़रूर कीजिए, देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। अच्छा जी, बात ये करनी है कि अंबर अब बचपना छोड़ो, नूडल्स खा के कोई बच्चा तो नहीं बन जाता, जो साफ सी बात है। मतलब आप अपनी एज देखो, आपकी शादी हो चुकी है, तो आप ये बचपने वाली बातें हरकतें बिल्कुल आप पे सूट ही नहीं करती। तो बेहतर होगा कि आप अपने ससुराल में जाके सही बहुओं की तरह उन्हीं रंग ढंग में रहें, क्योंकि ससुराल में बचपना नहीं चलता। और अगर कोई बच्चा बन के रहने की कोशिश करे तो ससुराल वाले उसको वैसा बना देते हैं जैसे उसे बनाना चाहिए। आप समझ गई होंगी मैं क्या कह रही हूँ। देखिए, मुअत्तर भी तो है ना आपके घर में, कितनी डिसेंट, चुपचाप, अपने काम से काम रखने वाली। मतलब इस तरह के लोग अच्छे लगते हैं। पटर 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 जिनकी ज़ुबान चलती है वो तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो कोशिश करें, सब्र तहम्मुल अपने अंदर पैदा करें और अपने व्लॉग्स में अच्छे व्लॉग्स आप ऐड करें। एक घरेलू औरत के, मैं आपकी अम्मा की तारीफ़ करूँगी इस लिहाज से कि उनके व्लॉग्स देखने वाले होते हैं, पता चलता है कि इसमें कुछ है। बट आपके व्लॉग जब से मैंने देखना शुरू किए, मुझे कुछ समझ नहीं आती कि इस व्लॉग में था क्या। पिछले दिनों मेरी एक वीडियो नज़र से गुजरी, टिक्कियों की नियाज़ वाली, जो आपकी वालदा ने, शबाना जी ने डाली हुई थी। बाकी तो सब बहुत अच्छी वीडियो थी, बट एक चीज़ बहुत खटकी मुझे, वो ये कि सूरह यासीन, सिपारे और कुरान वग़ैरह नीचे ही पड़े थे। तो ये एक बेअदबी की अलामत है, आपको पता है या होना चाहिए, आप तो बहुत इस्लामिक हैं, कि इस तरह की पाक चीज़ों को, बरतर चीज़ों को हमेशा ऊंचाई पे रखा जाता है, ऊपर करके रखा जाता है। बेशक आप बीच में एक सेंट्रल टेबल रख लें और जो जो पढ़ता जाए वो वहाँ पे उसको रखता जाए। ये तो कोई तरीका ना हुआ कि जो आ रहा है पढ़ रहा है और उसको नीचे रख रहा है। तो शबाना जी, आप माशाल्लाह इतनी पढ़ाइयाँ करती हैं, परहेज़गार हैं, लेकिन ये तो छोटी छोटी चीज़ें आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से इस बात का बुरा नहीं माना जाएगा और आप इस बात पे अमल करेंगी। अब देखा जाए तो किचन में शबाना आंटी या शबाना जी ही अकेली बिज़ी नहीं होती, साथ साथ मुअत्तर भी हेल्प करवाती रहती है, कुछ ना कुछ लगी रहती है। और ज़ाहिरी बात है, एक बंदे का काम किचन में नहीं होता जब तक दो मिल के ना करें, तभी आसानी से सारे काम ख़त्म होते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि गुड़िया एक वीडियो में भी नहीं बोलती मुअत्तर के बारे में पॉजिटिव बात, बल्कि ये कहती हैं अम्मी ने ये किया, अम्मी ने वो किया। भाई, किचन में तो वो भी मौजूद थी, तो उसके बारे में भी तो आप कुछ अच्छा बोल सकती हैं या नहीं, इस बारे में ज़रूर बताइएगा मुझे। भाभियाँ तो ना होती हैं बदनाम, लेकिन आटे में नमक के बराबर अच्छी भी होती हैं। ये मतलब नहीं होता कि इसका नाम भाभी है तो ये बुरी ही होगी। अच्छी भाभियाँ भी होती हैं अगर कोई समझे तो। लेकिन जी, मोहतर को तो बहुत ही दबा के रखा हुआ है। अब इसके क्या कहने, तभी ये सिचुएशन बनी हुई है कि वो डरी सहमी, चुप चुप, अपने काम से काम रखने वाली एक तरफ होके रहती है और ज़्यादा किसी के साथ कोई बिखेड़ा नहीं लेती। देखा जाए तो जो मुअत्तर हैं ना, वो शबाना जी की वीडियो में नज़र आती हैं और ना ही गुड़िया की, ना ही अंबर की वीडियो में। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, कोई बताएगा मुझे? अगर पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वरना डीएम कर दें। और बात ये है असल में कि ये जो सिचुएशन बनी, अच्छा यही बात नोट कर लें आप लोग कि अंबर जैसी दुल्हन जो इतनी बिज़ी है, घर बदल गया है, लेकिन उसके व्लॉग आ रहे हैं, शबाना जी के आ रहे हैं, और तो और गुड़िया के भी आ रहे हैं। लेकिन नहीं आ रहे तो मुअत्तर के नहीं आ रहे। बंदा पूछे कि भाई मुअत्तर के क्यों नहीं आ रहे, तो बस यही देख ले, उसको किचन में घुसा के रखा हुआ है, बिज़ी रखा हुआ है।
تاکہ اس کا یوٹیوب کی طرف سے دھیان ہٹے اور کم سے کم ویڈیوز اپلوڈ کرے۔ اور باقی رہ گئی گاڑی کی بات، تو بھائی اس میں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، وہ یہ کہ گاڑی بھی آئی جائے گی، گڑیا نے بھی تو آخر اپنے شوہر کو اب لے کے دے ہی دی ہے، تو امبر بھی لے دے گی اپنے شوہر کو۔ ویسے امبر کو تو خیر BMW پسند ہے، ایک دفعہ اس نے محسن سے کہا تھا کہ مجھے BMW پسند ہے، لیکن یہاں تو چلیں بائک ہے، کوئی بات نہیں امبر، دل چھوٹا نہ کریں اور BMW کے لیے پیسے جمع کریں اور انشاءاللہ اچھی گاڑی آپ لے لیں گی اور شوہر کو دلوا دیں گی۔ اور باقی یہ کہ آپ آج گھر کی سیٹنگ ویٹنگ کر رہی تھی، دکھایا، لیکن اس میں جانوروں کی بھی وہ تھے، اسٹیچو وغیرہ تھے، پھر کہہ رہی ہیں میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں، تو بھائی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اسٹیچو ہوں، جاندار تصویریں ہوں جانداروں کی اور یا جانوروں کے بت ہوں، تو وہاں پہ پھر نماز کیسے ہوگی؟ اتنا تو پتہ ہونا چاہیے یار۔ اسکارف کا تو تماشا ہی بن گیا، جب مرضی ہو اسکارف چڑھا لو، جب مرضی ہو اسکارف اتار دو، شادی بیاہ پہ اسکارف اتار دو۔ اب دیکھا جائے تو امبر کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے، اس کے حجم کے بارے میں، اس کے بالوں کے بارے میں پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ وہ ٹھکی چھپی تھی، اسکارف میں تھی، بٹ رائٹ ناؤ اگر وہ اسکارف لیتی ہے تو اس کا کچھ فرق محسوس نہیں ہوتا، یعنی ڈیلی لائف پہ اسکارف، اور جہاں پہ بھیڑ جمع تھی اور جو فلم میکر تھا، مووی میکر تھا، وہ فل ٹائم مووی بنا رہا تھا شادی کی، اور امبر چونکہ دلہن تھی تو اسی کی بن رہی تھی، تو پھر کیا فائدہ ہوا کہ اس نے کیمرے میں سارے وہ سین کیپچر کیے جو وداؤٹ اسکارف کے تھے۔ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے کہنے کا کیا مطلب ہے۔ جس طرح کی امبر کی ڈریسنگ تھی، دوپٹے کا سٹائل، حالانکہ اچھے پالرز والے کوشش کرتے ہیں کہ دلہن کا دوپٹہ اس طریقے سے لیا جائے کہ وہ ڈھکی چھپی رہے، میکسیمم جو سٹائل دکھانا ہو، ڈریس وغیرہ کا، جولری دکھانی ہو، لیکن وہ نظر آتی رہے۔ اب پتہ نہیں ہے کون سے پارلر میں گئی تھی جہاں پہ اس کی کوئی دوپٹے کی سیٹنگ ہی نہیں کی ہوئی تھی امبر، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ امبر جو ہے اس نے جو ولاگ بنایا اس میں ٹوٹلی وہ بول رہی ہے جو ہے نا وہ ہے نا، مطلب یہ کہ مطلب وہ کہ تو مطلب ڈھنگ سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ ایک تو ولاگ بھی اچھا نہیں ہے، تو موبائل زیادہ نچا رہی ہو، پھر فوکس بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، اور اوپر سے جو بول بھی رہی ہو وہ بھی کچھ الٹ پلٹ ہی بول رہی ہو۔ تو بات سنو، جب تم بالکل مینٹلی پیسفل ہو تو تب بنایا کرو، یہ خوشی نہ کرو کہ مجھے ولاگ کھیلنا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ مجھے اچھے سے اچھا ولاگ کیسے بنانا ہے۔ امبر آپ کے جو ڈرائنگ روم میں گلابی گلابی سی دیوار ہے میرا مطلب ہے جو پنک وال ہے، پتہ نہیں کس نے کیا مشورہ دیا اور اتنا گندا کلر کروا دیا۔ پنک آج کل کون کرواتا ہے گھروں میں؟ خیر اینی ویز، بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ آپ اس کو چھپا دیں، چاہے وال پیپر ہی لگا دیں، کیونکہ فرنیچر تو چلے آپ کا اچھا ہے، لیکن یہ جو رنگ روغن ہوا ہے آپ کے پورشن میں وہ کچھ زیادہ جچ نہیں رہا، لیکن اس کو چھپانے کے لیے آپ وال پیپر کا یوز کر سکتی ہیں۔ سیکنڈلی بات یہ کہ ریسنٹلی مجھے کسی نے ڈی ایم کیا انسٹا پہ اور بتایا کہ امبر نے انسٹا پہ اپنی پوسٹ لگائی ہے محسن اور سویٹی سے ریلیٹڈ، یعنی اپنے ماضی سے ریلیٹڈ۔ تو بات یہ ہے کہ امبر ایسا مت کیجیے، لاہوریوں سے ریلیٹڈ آپ کیوں پوسٹ لگا رہی ہیں جب وہ لوگ اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں لگا رہے اپنی انسٹا پہ؟ اپنے حال میں مگن ہے تو آپ بھی اپنے حال میں مگن رہیں، ماضی کو بھلا دیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، اور لائف تو اسی چیز کا نام ہے، بھلانے کا اور کہیں پہ یاد رکھنے کا، لیکن اچھی چیزوں کو یاد رکھیں اور بری باتوں کو بھول جائیں۔ اور کیڑا آپ میں بھی ہے، اب جب وہاں سے کوئی فائر بیک ہوگا تو پھر آپ شور مچائیں گی، لیکن شور نہیں مچانا چاہیے، کیونکہ ابھی آپ نے بے تکی سی جو بھی پوسٹ لگائی ہے تو اس پہ ذرا غور کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ معطر بیچاری کا کیا قصور ہے؟ آپ کو تو اکلوتی بہو ہونے کے باوجود بھی الگ پورشن سے نوازا گیا، تو معطر کیوں اتنے برے حال میں ہیں؟ سارے سسرالی اس کے سر پہ پڑے ہوتے ہیں، کبھی اس کی آؤ بھگت، کبھی اس کی آؤ بھگت،
کچھ اس کا بھی احساس کیجئے، آخر وہ بھی اس گھر کی اکلوتی بہو ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں علی پہ، اقصیٰ پہ۔ تو جناب علی اقصیٰ جو ہیں وہ تو مزوں میں ہیں، اور اقصیٰ جو ہے وہ علی کی جیبیں خالی کروانے پہ تلی ہوئی ہے۔ اب آپ سوچے سارا دن علی اپنے سالے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن مجال ہے کہ سالہ ایک کپ چائے بھی پوچھے۔ کھانا تو دور کی بات ہے کہ وہ اس کو کھانا کھلانے لے جائے یا اپنی دکان پہ کھانا منگوا لے، ایسا بھی نہیں ہے بھئی۔ چائے خالی خلی بھی نہیں پلاتا۔ ہم کون سا کہتے ہیں کہ تم چائے سموسوں کے ساتھ، بسکٹ کے ساتھ یا کچھ اور منگوا کے، روسٹ منگوا کے اس کو چائے شائے پلاؤ۔ لیکن بس اقصیٰ تم نے تو اپنے گھر والوں کی بھی قسمت اعلیٰ کر دی کہ علی کو کبھی تم لوٹتی ہو اور کبھی تمہارے گھر والے۔ اب علی جدھر گھومتا ہے سالے کو لے کے، وہاں وہ سالہ بھی چلا جاتا ہے۔ گھومنا پھرنا الگ مزے، اور کھانا پینا اور ہو جاتا ہے۔ اور یہی دیکھ لے، علی کو کسی نے کھانے پہ بلایا ہوا تھا اور جی سالے کو بھی لے گیا، اور سالے نے بھی جا کے انجوائے کر لیا کھانے کو۔ اور لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ اقصیٰ سے علی کا کھانا پینا ہضم کیوں نہیں ہوتا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اقصیٰ کی نظر بھوکی ہے۔ حالانکہ علی بیچارہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کتنا کھلاتا پلاتا ہے، کتنا خیال رکھتا ہے، خود کھائے نہ کھائے، ہے نا اقصیٰ یہ لے لو، ہے نا اقصیٰ یہ لے لو، تو وہ سب کچھ اسے ٹھونس رہا ہوتا ہے، لیکن خود بیچارہ فقیرانہ لائف گزارتا ہے۔ مطلب آپ ہی دیکھیں نا، اقصیٰ کو ایک سے ایک اعلیٰ قسم کا کوٹ اور کپڑے لے کے دیتا ہے، اور خود وہی ہلکی پھلکی سی جیکٹ میں اور شرٹ میں گھومتا ہے سردی میں۔ میں تو حیران ہوں علی پہ کہ اتنی سخت ٹھنڈ میں وہ گزارا کیسے کرتا ہے۔ اگر علی کی ماں ہوتی تو ضرور دل دکھاتی، پر یہ تو ساس ہے، اس نے کیا دل دکھانا۔ اور اب پتہ نہیں علی پور یہ کب تک رہتے، یا ہو سکتا ہے یہ ہمیں سرپرائز ہے کہ اب ہم مستقل طور پہ علی پور شفٹ ہو رہے ہیں، تو لیٹ سی۔ علی بس یہ ہے کہ بچی کی اسکولنگ کا خیال کر لو، لیکن نہیں، مجھے تو لگتا ہے اقصیٰ اسے اپنے جیسی بنائے گی۔ جو خیال وچار اس کے ہیں لائف کے بارے میں، ہو سکتا ہے بیٹی کو وہی سکھا پڑھا دے۔ اور ان کی لائف میں تو ویسے بھی شادی سب سے اوپر چیز ہوتی ہے، پڑھائی لکھائی تو کسی کھاتے میں نہیں ہوتی، یہ پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے۔ اور مجھے تو نہیں لگتا اقصیٰ کے گھر والے بھی یا اقصیٰ بھی کوئی اتنی خاص پڑھی لکھی ہے۔ 10ویں 8ویں پڑھے ہوں گے، میٹرک ہوں گے، یا پھر FA ہوں گے، دیٹس اٹ۔ یا شاید وہ بھی میں نے ہائے بتا دیا۔ تو لیکن اگر علی اپنی بیٹی کو کچھ الگ بنانا چاہتا ہے تو تعلیم ضرور دلوائے۔ بس افسوس ہی ہوتا ہے کہ حمیرہ کا بیٹا بھی کدھر پھنس گیا۔ بس اللہ علی کو نیکی کی ہدایت دے اور ماں باپ کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت دے، تاکہ وہ اپنی کچھ جنت کما لے، ثواب کما لے اور ماں باپ کی طرف پلٹا کھا جائے۔ چلیے جی، ہماری دعائیں تو ہیں ان کے ساتھ، باقی جو علی کی مرضی، تو اللہ وہ کرے جو ان دونوں پارٹیوں کے لیے اچھا ہو۔ آمین ثم آمین۔ چلے جی، پھر ملیں گے ایک نئی اور اچھی ویڈیو میں۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر ضرور کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔